وحسينا 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا قصنعہ صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے معیار کو بیان کر رہا ہے. کامیابی کے معیارات میں سے ایک معیار کو ایمان بیان کر رہا ہے، اور سب سے پہلا معیار کامیابی تک پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے عقیدے کے بارے میں جانتا نہ ہو بلکہ اس پر یقین رکھتا ہو کہ جسے ایمان کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اعمال کی قبولیت کو ایمان پر منحصر کیا ہے. یعنی اگر تمہارا ایمان سالم ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، تب تمہارے اعمال پروردگار عالم کے نزدیک منزل قبولیت تک پہنچیں گے. اور یہ تمام دستورات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ دین کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اور اب دشمن یہ چاہتا ہے کہ اسی اعتقاد کو کہ جو ہمارا دین پر عقیدہ ہے اسے کمزور کرے. اس لیے وہ مختلف شبہات وارد کرتا ہے، مختلف اعتراضات وارد کرتا ہے. انہی اعتراضات اور انہی شبہات میں سے ایک شبہ یہ وارد کرتا ہے کہ دین کو کس نے بنایا ہے؟ سرمایہ داروں نے. ایک ایسے طبقے نے بنایا ہے کہ جو چاہتا تھا کہ دنیا کا اقتصادی نظام ہمارے ہاتھ میں رہے، تو اس نے مزدور طبقے کو، اس نے اپنے سے نیچے والے طبقے کو، اس نے غریب طبقے کو مشغول رکھنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے دین جیسی چیز کو بنایا، تاکہ یہ لوگ دین میں مشغول رہیں، آخرت میں مشغول رہیں، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ دعاؤں اور عبادات میں مشغول اور مصروف رہیں، اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. آخرت انہیں کمانے دو، دنیا ہم کما لیتے ہیں. آخرت لوگ کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے دین بنایا تاکہ یہ مزدور طبقہ آخرت کی فکر میں رہے دین کے ذریعے سے، دین پر عمل کر کے، اور ہم اپنی دنیا بنا لیں. یا اسی طریقے سے دین پر اور اشکالات کیے گئے کہ دین اس نشہ کرنے والی چیز کی مانند ہے کہ جو نشہ کرنے کے بعد انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. جب انسان نشہ کر کر سو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اطراف میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے.
یہ نشے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوگی. درود پڑھے محمد اور آل محمد کی صلوات مقدس. کہا کہ دین ایک نشہ آور چیز ہے کہ جو دیندار کو اپنے اطراف سے غافل کر دیتا ہے. دین کو بنایا گیا تاکہ دیندار اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد میں ہونے والے حادثات سے، واقعات سے، اتفاقات سے بے خبر رہے، غافل رہے. اب ہم اس مجلس امام حسین کے وسیلے سے اور اس مجلس امام حسین کے طفیل یہ بتائیں گے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کو سرمایہ داروں نے بنایا ہے یا دین کو پروردگار عالم نے انسان کی فطری ضرورت بنایا ہے. پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. پروردگار عالم نے دین کو انسان کی فطرت میں یعنی کیا؟ یعنی فطرت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان میں، ہر جگہ کے انسان میں، ہر وقت اور ہر زمانے میں پائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فطرت. مثلا جب بھی کہیں کا بھی، چاہے افریقہ کا انسان ہو چاہے ایشیا کا انسان ہو، جب اسے خوشی ہوگی تو وہ مسکرائے گا، جب اسے غم پہنچے گا تو وہ روئے گا. یہ ہے فطرت کہ جس میں کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے چاہے کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، افریقن ہو یا ایشین ہو، کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ دین اور قانون اور آئین کی ضرورت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک مسجد، ایک امام بارگاہ، ایک کمیونٹی ہال، ایک کمیونٹی سینٹر کیا قانون کے بغیر چل سکتا ہے؟ ایک گھر کیا قانون کے بغیر چل سکتا ہے؟ ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنگل کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی قانون ہوتا ہے لیکن ان کا قانون ہمارے مطابق نہیں ہوتا. ہمارے مطابق وہاں پر لا قانونیت ہوتی ہے لیکن وہاں پر بھی ان کا کچھ قوانین موجود ہوتے ہیں. رات کو سوتے ہیں یا رات کو جاگتے ہیں؟ رات کو اکثر سو جاتے ہیں، کچھ حیوانات کے علاوہ کہ جن کی پروردگار نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ رات کو جاگیں گے. یہ کیا؟ یہ قانون نہیں ہے؟ بس جنگل میں بھی قانون موجود ہوتا ہے. انسان قانون کا محتاج ہے. اگر انسان صرف اس بات پہ غور کر لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور مجھے کہاں پر جانا ہے، اگر انسان اس پر غور کر لے تو وہ خود بخود اس کی فطرت پکارے گی کہ مجھے ایک قانون کی، ایک دین کی، ایک آئین کی، ایک پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس پر عمل کر کر میں کامیابی تک پہنچ جاؤں. خود انسان کی فطرت یہ بات پکارے گی، خود انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرے گی. یعنی یہ ایک ایسی دین کی ضرورت، ایک ایسی ضرورت ہے کہ جسے حوزے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے بدیہی ہے، جس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے پیاس لگتی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر میں کوئی دلیل اگر قائم نہیں کروں گا، یہ میں احساس کرتا ہوں. اسی طریقے سے دین کی ضرورت کو میں احساس کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے جہل کو احساس کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مجھے کسی حکیم نے بنایا ہے حکمت کے تحت. میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک ہدف کے تحت بنایا گیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں. میں تو اپنے جسم سے واقف نہیں ہوں. میں تو اپنے جسم، آج تک میرے جسم میں انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے علاج آتے چلے جا رہے ہیں. اب تک یہ نادان انسان کے جو اپنے علم پر غرور کرتا ہے، پروردگار عالم کے بنائے ہوئے اس مادی جسم کو بھی مکمل طور پر کشف نہیں کر سکا، مکمل طور پر اس کا علم حاصل نہیں کر سکا. ہم تو کہتے ہیں انسان صرف مادی جسم کا نام نہیں ہے. مادی جسم تو انسان ہے ہی نہیں. انسان تو اس نفس کو، اس روح کو، اس قلب کو، اس عقل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے وسیلہ ہے یہ جسم، جس کے لیے وسیلہ ہے یہ مادی بدن. مادی بدن باقی رہتا ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے، کہتے مر گیا. جسم تو باقی ہے. بس سمجھ میں آیا کہ جسم حقیقت نہیں ہے، جسم کے اندر جو روح موجود ہے اسے حقیقت انسان کہا جاتا ہے. اسے کیوں؟ کیونکہ بدن تو کل بھی ویسے ہی تھا، بدن میں تو کوئی فرق نہیں آیا. فرق کس میں آیا ہے؟ فرق اس میں آیا کہ اس کی روح، بچوں کے لیے آسان کر دوں، اس کی جان نکل گئی ہے.
روح یعنی وہی جان، وہی نفس، وہی عقل، وہی قلب، یہ سب تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اس کے دل پر پردہ پڑ گیا یعنی اس کی روح پر پردہ پڑ گیا، اس کے عقل پر پردہ پڑ گیا، یہ سب اس کے نفس پر پردہ آ گیا ہے. اس کے دل پر مہر لگا دیا یعنی اس کے نفس پر، اس کی روح پر، اس کی جان پر، اس کی عقل پر، اس کی فکر پر پردہ لگا دیا ہے. ایک ہی چیز ہے نفس، کبھی وہ احساس کرتی ہے تو اسے قلب کہا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا. کبھی وہ فکر کرتی ہے تو اسے عقل کہا جاتا ہے. کبھی وہ درک کرتی ہے تو اسے قوت مدرکہ کہا جاتا ہے. کبھی وہ فکر کرتی ہے تو اسے دل کہا جاتا ہے. کبھی وہ جان کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہوتی ہے تو اسے نفس کہا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے. بس جس طریقے سے انسان کے جسم کی حیات ہے اسی طریقے سے انسان کی روح کی بھی حیات ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مرحلہ آپ کو اوپر لے جاؤں فرش اعضاء کے وسیلے سے، جس طریقے سے انسان کے جسم کی حیات ہے، جس طریقے سے روح کی حیات ہے، جس طریقے سے جسم پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک اسٹیج پر آ کر جوانی پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے روح بھی پروان چڑھتی رہتی ہے، بلند ہوتی رہتی ہے. ایک مرحلے پر آ کر خدا سے اتنی مانوس ہو جاتی ہے، اہل بیت سے اتنی قریب ہو جاتی ہے، ان 10 دنوں میں اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ وہ روح جوانی پر پہنچ جاتی ہے، وہ روح اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے، روح اپنی جوانی پر پہنچ جاتی ہے. اور آگے کا سفر کیجئے. جس طریقے سے جسم کی حیات ہوتی ہے، جس طریقے سے روح کی حیات ہوتی ہے، اسی طریقے سے معاشرے کی بھی حیات ہوتی ہے. اسی طریقے سے معاشرہ بھی کبھی کبھار غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ کبھی کبھار بیدار ہو جاتا ہے، اور معاشرہ کبھی کبھار مر جاتا ہے. اس کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی حمیت مر جاتی ہے، اس کی فکر مر جاتی ہے، اس کی آبرو مر جاتی ہے، اس کی عزت مر جاتی ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے. جب معاشرہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ پھر پاکیزہ خون کی ضرورت پڑتی ہے. پھر پاکیزہ شہیدوں کے خون کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنا خون دے کر معاشرے کو بیدار کریں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرے حیدری. پھر کچھ پاکیزہ انفاس کو اپنے خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تاکہ اس خون کے تصدق سے، اس خون کے صدقے میں، اس خون کی وجہ سے مرا ہوا معاشرہ بیدار ہو سکے. ایک دفعہ معاشرہ مرتا نہیں ہے بلکہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقدسات کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، معاشرے میں بیداری نہیں آتی. مقدسات شاعر اللہ کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، معاشرے سے آواز بلند نہیں ہوتی، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ غفلت کا شکار ہو گیا ہے. جس کی غیرت، جس کی حمیت، جس کی عزت میرے مقدسات سے بڑھ کر میری کوئی عزت ہے، میری کوئی ناموس ہے. جس طریقے سے میرے گھر والے میری عزت اور میری ناموس ہے، اسی طریقے سے میرا مذہب، میرے مقدسات میری عزت ہے، میری ناموس ہے. اگر کہیں پر اللہ کی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے اور میرے دل میں درد نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ میں اس وقت غفلت کا شکار ہو چکا ہوں. کہیں پر اگر شاعر اللہ کی، کسی بھی شاعر اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، اگر کہیں پر کسی مومن پر کہیں پر بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے، کہیں پر بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے مشرق میں ایک شخص مر جائے، مغرب میں دوسرا شخص اس کے قتل پر خاموش ہو جائے تو سمجھ جا وہ خاموش رہنے والا قتل کرنے والے کے قتل میں برابر کا شریک ہے. یہ زیارت وارثہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، میرا ساتھ دیں گے، مجھے یاد نہیں ہے، اللہم لعن امتن ولعن اللہ امتن ولعن اللہ امتن سمعت بذالک، زور سے سمعت بذالک فا، یعنی کیا؟ اللہ ان پر بھی لعنت کرے کہ جنہوں نے اس ظلم کو سنا، کیا نہیں سنا، اور اس ظلم پر خاموش ہو گئے، اس ظلم پر ساکت ہو گئے،
اس ظلم پر خاموش ہو گئے. پروردگار عالم ائمہ طاہرین انہیں بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ٹھہرا رہے. کروں تو کیا کروں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری اللہ نے یہ مقرر کی ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرنا. جو میں کر سکتا ہوں مجھے اتنا کرنا ہے، لیکن اس سے کم بھی نہیں کرنا. اس سے کم بھی نہیں کرنا. اس سے زیادہ مجھ سے نہیں مانگا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مجھے صلاحیت دی گئی ہے میں اس سے کم کام کروں. اگر میں ایک شخص کو امام زمانہ کا ناصر بنا سکتا ہوں تو مجھ پر واجب ہے کہ میں ایک شخص کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کروں. لیکن اگر میں ایک کمیونٹی کو، اگر میں ایک سوسائٹی کو، اگر ایک معاشرے کو، میں اگر ایک گیدرنگ کو، میں اگر ایک انجمن کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر سکتا ہوں اور اگر میں اس سے کم پر اکتفا کر لوں تو میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اتنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جتنی مجھ پر فرض کی گئی ہے. دین کی ضرورت، دین کی وجہ سے انسان کے اندر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو مایوسی ہے، انسان آج کیوں خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں ویسٹرن ورلڈ آج اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو سامنے سیاہی نظر آ رہی ہے، ان کو سامنے پردے نظر آ رہے ہیں، ان کو سامنے روشن مستقبل نظر نہیں آ رہا، ان کو سامنے اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا. آنے والے زمانے میں ان کو اندھیروں کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا. بس نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دن بدن اور ہر آنے والے دن میں خودکشی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیلتا جا رہا ہے. معاشرہ تو ہلاک ہو چکا ہے، معاشرے میں موجود افراد بھی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جن کا مستقبل روشن ہو، جنہیں آئندہ کی امید ہو، جنہیں اچھے مستقبل کا انتظار ہو، وہ کبھی مایوسی کی طرف نہیں جاتے اور اچھے مستقبل کی نوید کے نظریے کو نظریہ مہدویت کہا جاتا ہے. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. ہمارا بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا مستقبل اچھا ہے، ہمارا فیوچر ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے. اس نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں آئندہ امید نظر آ رہی ہے. اس نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نظریے کو نظریہ مہدویت کہا جاتا ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ عدالت کا پرچم اس زمین پر لہرائے گا اور مظلوم اور مستضعف کو جو زمین میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ میں عدالت کا پرچم آئے گا اور وہ اس منزل پر پہنچیں گے جو ان کا حق ہے. اس نظریے کو نظریہ مہدویت کہا جاتا ہے. بس دین کی ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان مایوسی سے باہر آ سکے. انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان فنا کو پسند نہیں کرتا. انسان ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے. انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، وہ فنا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ نابود ہو جائے. اس چیز کا ڈر اور اس چیز کا خوف کہ میں مر جاؤں گا، میں نابود ہو جاؤں گا، میں فنا ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس خوف سے اور اس خطر سے جو چیز باہر لے کر آتی ہے اسے دین خدا کہا جاتا ہے. اسے دین خدا کہا جاتا ہے. یعنی کہ انسان اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ہم فیہا خالدون کا وعدہ اس نے کیا ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں باقی رہیں گے. جو چیز خلق ہو گئی اس کو فنا نہیں ہے. اس دنیا کو فنا ہے لیکن اللہ کی مخلوقات انسان کو فنا نہیں ہے. اچھے کام کرے گا تو وہاں پر جنت میں باقی رہے گا، اور اگر انسان نے برائیوں کو انجام دیا تو جہنم میں ہم فیہا خالدون رہے گا. فنا نہیں ہے. بقا کا تصور قرآن مجید نے دیا ہے. انسان بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، پریشان حال رہتا ہے. حل کس نے دیا ہے؟ حل قرآن مجید نے، حل دین خدا نے دیا ہے. اگر اطمینان چاہتے ہو تو دین خدا کے ذریعے سے اطمینان نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بعض لوگوں نے جو کہا، جو آپ کی خدمت میں اول جہاں سے آغاز کیا کہ دین کو اس لیے بنایا سرمایہ داروں نے تاکہ یہ
مزدور طبقہ آخرت کی فکر میں مبتلا رہے اور ہمیں اپنی دنیا کمانے دے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں جب دین خدا کا تعارف کرا رہا ہے تو اس طرح تعارف نہیں کرا رہا کہ دین ایک انفرادی دین ہے. آج کا پیغام لے کر جائیے. اس طرح تعارف نہیں کرا رہا کہ دین ایک انفرادی دین ہے جو انفرادی اصلاح کے لیے آیا ہے. نہیں نہیں نہیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں جب اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہے تو اس انداز میں تعارف کرا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل. ہم نے رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے دے. اسلام اس لیے نہیں آیا تاکہ انفرادی زندگی گزار کر تنہائی میں جا کر روحانیت میں جا کر مسجد کے کونے میں جا کر محرابوں کے تہوں میں جا کر یا پہاڑوں کا رخ کر کے اور غاروں کے اندر جا کر انسان صرف انفرادی عبادت میں مشغول ہو جائے. نہیں نہیں نہیں. دین اس لیے آیا ہے تاکہ دین اپنے نظام کو متعارف کرا کر, دین اپنے نظام کی پہچان کرا کر انسانوں کو اس کی مادی سعادت تک اور معنوی سعادت تک پہنچا سکے. دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مادی سعادت تک, یعنی دنیاوی سعادت تک بھی پہنچنا ہے, کمال تک پہنچنا ہے, اس کا رستہ بھی دین نے بتایا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے دین کو چھوڑا نہ آج وہ مادی کمال تک پہنچ سکے ہیں اور نہ معنوی کمال تک پہنچ سکے ہیں. بیچ میں آ کر رک گئے ہیں, بیچ میں آ کر پھنس گئے ہیں. جب دین کو چھوڑا تو نہ دنیا ملی ہے نہ آخرت ملی ہے, کچھ بھی نہیں ملا ہے. دین نے بتایا ہے کہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس دین خدا کو غلبہ دے. اور جب دین خدا غلبہ پائے گا, جب دین خدا فتح یاب ہوگا تو یقیناً دوسرے ادیان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. بس دین خدا نے انسان کو مبارزے کی اور مقابلے کی دعوت دی ہے. اور ہمارے تمام ائمہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں, تمام ائمہ کی زندگی میں مقابلہ ملتا ہے, مبارزہ ملتا ہے. دشمن کے خلاف ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جہاد نظر آتا ہے, ہمیں مقاومت نظر آتی ہے ائمہ کی سیرت میں. رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے کتاب لکھی ہے, 250 سالہ انسان, بے نظیر کتاب ہے, منفرد کتاب ہے. کہتے ہیں کہ ایک انسان آیا ہے جس کی عمر ہے 250 سال. توجہ ہے, اگر سننا چاہتے تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات. اس انسان نے آ کر کیا کیا؟ اس انسان نے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. کوئی اس کا ماننے والا نہیں تھا. تک و تنہا اکیلے مکے کے صحرا میں فریاد بلند کی. لوگ ساتھ آتے گئے, کاروان بنتا گیا, یہاں تک ہوا کہ اس کی حکومت قائم ہو گئی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اسی سے حق چھین لیا گیا. وہی انسان ہے 25 سال کے لیے خاموش ہو گیا ہے. وہی انسان ہے 25 سال کے لیے اصحاب کی تربیت کر رہا ہے, قرآن کو جمع کر رہا ہے, دوسروں کو مشورے دے رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دنیا چل کر دوبارہ اس کے پاس آتی ہے. وہ 4 سال کے لیے حاکم بن جاتا ہے. ایک ہی انسان ہے. پھر وہ اس کو صلح کرنی پڑتی ہے. پھر وہ صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اصحاب ساتھ نہیں دے رہے, جب دوست ساتھ نہیں دے رہے, جب لشکر والے دھوکہ دے رہے ہیں, وہ چاہتا ہے مقابلہ کرنا, وہ لشکر لے کر باہر آتا ہے, لیکن جب اپنے بے وفائی کر دیتے ہیں وہی انسان صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. پھر وہی انسان کچھ عرصے کے بعد جب طرف مقابل سے غلطی دیکھتا ہے, جب وہ صلح کے نکات کو پامال ہوتا ہوا دیکھتا ہے, جب وہ صلح کی شرائط کو نقص ہوتا ہوا دیکھتا ہے, وہی انسان ہے جو کربلا کے میدان میں آ کر قیام کرتا ہے. وہی انسان ہے کہ جو دعائیں پڑھتے ہوئے کربلا کے پیغام کو عام کرتا ہوا اور تبلیغ دین کرتا ہوا اور ظلم سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیفہ سجادیہ میں آپ دعائیں دیکھیں, امام سجاد نے صرف دعاؤں میں اللہ سے باتیں نہیں کی ہے, بلکہ امام سجاد نے یہ بھی کہا ہے کہ اے اللہ, ہمارا دل بہت دکھتا ہے جب عید کے دن ہم اپنی مسند پر غیروں کو دیکھتے ہیں.
جب ہم اپنی مسند پر غیروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمارا حق تھا جس پر غیر آ کر قابض ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اسلام کی افواج کو نصرت عطا فرما۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں سے دعا ہے۔ اس کے بعد یہی امام ہے کہ جو دعاؤں کے ذریعے سے دین کو عام کر رہا ہے، غلام خرید خرید کر ان کی تربیت کر کر کے انہیں آزاد کر کے معاشرے میں ایک لشکر بنا رہا ہے۔ وہی انسان ہے کہ جو ایک یونیورسٹی بنا کر اب اپنے علوم کو پھیلا رہا ہے، اپنے مکتب کو مضبوط کر رہا ہے۔ پھر وہی انسان ہے کہ جو آ کر اپنے مکتب کا اس طرح تعارف کرا رہا ہے کہ جس طرح اب تک تعارف نہیں کرا سکا۔ پھر وہی انسان ہے کہ جو ظالموں سے مبارزہ کر کر اپنا حق لینے کی کوشش کرتا ہے اور 14 سال کے لیے تاریخ زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہی انسان ہے، وہی ہدف ہے، وہی مقصد ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہم آل محمد ہے۔ اسے ولی عہدی مل جاتی ہے۔ ولی عہدی ملنے کے بعد وہ اپنے مکتب کو اس طرح عام کرتا ہے، اپنے مکتب کی تعلیمات اس طرح عام کرتا ہے کہ اسی انسان کا لقب پڑ جاتا ہے عالم آل محمد۔ درود پڑھے مل کر محمد اور آل محمد کی زبان پر۔ پھر وہی انسان ہے اسے بغداد لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جا کر وہ کمسنی کے عالم میں اس طرح کے معجزے دکھاتا ہے کہ اپنوں کو اور پرایوں کو اس کے علم کا اعتراف کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے کہ جب اسی انسان کو ظلم اور ستم کے ساتھ دوبارہ سے زندان میں جانا پڑتا ہے، سامرہ کے زندان میں قید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی انسان اب وکلا کا سیٹ اپ بچھا رہا ہے، اب وکیلوں کا جال بچھا رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اب ہم زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتے، اب ہم زیادہ دیر سامنے نہیں رہ سکتے، اب زیادہ دیر تک، کیونکہ ہمارے وجود کو باقی رہنا ضروری ہے۔ نہ ہمارے ساتھ ناصر ہیں اور نہ ہمارے ساتھ مددگار ہے، اور ظلم کی یلغار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب خود پیچھے ہو رہے ہیں، وکلا کا سسٹم بچھا رہے ہیں، وکیلوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور انسان آتا ہے جو آ کر ایک ہی پیغام دیتا ہے، دیکھو جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے وکیلوں کے ساتھ رہنا، ان پر اعتبار کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، یہ تم پر اسی طرح حجت ہے جس طرح 250 سال تک ہم تم پر حجت تھے۔ اور پھر غیبت کا دور آ جاتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے جس کا ایک ہدف ہے، جس کا ایک مقصد ہے، جس کی ایک راہ ہے، جس کی ایک روش ہے۔ ہاں حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بدل جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو عمل بدل جاتا ہے۔ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور بازار میں موجود ہے۔ 250 سالہ انسان، کس طریقے سے اس انسان نے مختلف ادوار میں خود بھی مبارزے کیے ہیں اور افراد اور اصحاب کے ذریعے سے بھی دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے۔ کس طریقے سے اس انسان نے مکتب کو بچایا ہے، کس طریقے سے اس انسان نے سختیوں کے اندر آ کر اپنے مذہب کو بچایا ہے، اپنے پیغام کو بچایا ہے۔ کس طریقے سے اس انسان نے کہ جو ظاہری طور پر 14 انوار ہے لیکن ان کی حقیقت ایک ہے، جسے رسول بتا رہے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ دین کی اجتماعی صورت ہے کہ جو تمام عبادات کے اندر جلوگر نظر آتی ہے۔ تمام عبادات کے اندر نماز کیا انفرادی عبادت ہے؟ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ نماز انفرادی عبادت ہے، لیکن آپ نماز کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کس طرح جماعت کے ساتھ پڑھو؟ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے آگے ایک امام کھڑا ہوا ہو، خبردار امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں مت جانا۔ 1-2 رکعت کی نماز کے ذریعے سے امام کی پیروی سکھائی جا رہی ہے۔ جب آؤ اور آ کر کہو
नमाज पढ़ना शुरू करो और अलहम्द पढ़ो तो आकर कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चाहे अकेले नमाज पढ़ रहे हो, इय्याका आबुदु नहीं कह सकते, उलमाए कराम मौजूद है, मैं तेरी इबादत करता हूं नहीं कह सकते, हम तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। ये हम कौन है? परवरदिगार आलम सिखा रहा है तुम तन्हा कुछ भी नहीं हो। जब तक तुम अपने माशरे को कमाल तक ना लेकर जाओ, तन्हा किसी कमाल तक नहीं पहुंच सकते। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। एक कतरा दरिया में होगा तो वो दरिया है, लेकिन उसे दरिया से निकाल लिया जाए तो वो कतरा है, 1 मिनट में खुश्क हो जाएगा, 1 लम्हे में खुश्क हो जाएगा। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं कमाल नहीं है, मैं जिक्र हुसैन में आ जाऊं कमाल नहीं है। कमाल ये है कि एक मुहर्रम में कम से कम एक फर्द को तो जिक्र हुसैन तक ला सकूं, एक अजीज को, एक दोस्त को, एक रफीक को कि जो दुनिया में मुब्तला है, जिक्र हुसैन की चाशनी से महरूम है। तलाश करूं, तलाश करके उन्हीं से तवस्सुल करूं और उन्हीं से मदद तलब करके उसे भी इसका जायका चखा दूं जिसका जायका मैंने चखा है। खुद तो खा लेना कमाल नहीं है, बल्कि दूसरों को खिलाना कमाल है। जो इसमें लज्जत है वो किसी और चीज में लज्जत कहाँ है। ये हम तो उनके मानने वाले हैं ना जो रोजा रख कर भूखे रहते हैं, आने वाले मिस्कीन को सारी रोटियां दे देते हैं। ये तो खिलाने वाला घराना है ना। और खिला खिला कर क्या कहते हैं, जनाब सैयदा के लबों से जुमला निकला है, अल्लाह ने इसे कुरान की आयत बना दिया है। जनाब सैयदा के और अहले बैत के और पंजतन के लबों से एक जुमला निकला है, अल्लाह ने उस जुमले को कुरान मजीद की आयत बना दिया है। और ये आयत बता रही है कि अमल क्यों करना चाहिए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना हम तुमसे जज़ा चाहते हैं ना हम तुमसे शुक्रिया चाहते हैं। यानी ना हम तुम्हें जज़ा के काबिल समझते हैं ना हम तुम्हें शुक्रिया के काबिल समझते हैं। कभी कभार मौलाना के दिल में आता है ना, चले जज़ा तो नहीं दी, लिफाफा तो नहीं दिया, कम से कम शुक्रिया तो कह देते। आले मोहम्मद सिखा रहे हैं दुनिया वालों को ना जज़ा के काबिल समझो ना शुक्रिया के काबिल समझो। ना ये मानवी अमल की जज़ा दे सकते हैं ना ये मानवी अमल का शुक्रिया कर सकते हैं। तुमने जिसके लिए किया है वही तुम्हें जज़ा भी देगा, वही तुम्हारा शुक्रिया भी करेगा। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा, कोई इस अमल की जज़ा आपको नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। जज़ा तो क्या शुक्रिया भी नहीं कर सकता। ये आले मोहम्मद के आमाल का मेयार है। इस मेयार पर जिसका अमल हो उसी के बारे में तो आवाज़ आएगी ना, ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक। इस मेयार पर, इस खुलूस पर अमल हो तब आवाज़ आती है ना, ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। यहाँ एक ज़रबत चली है लेकिन सकलैन की इबादत को पीछे छोड़ दिया। अब सकलैन की इबादत में क्या क्या है? सकलैन की इबादत में अंबिया की इबादतें हैं, औसिया की इबादतें हैं, औलिया की इबादतें हैं। सारी इबादतों को तराजू के एक पलड़े में रखो, दूसरी तरफ अली की एक ज़रबत रखो। रिवायत कह रही है अली की एक ज़रबत जो अली ने अल्लाह की राह में चलाई है उसका वजन तमाम इबादतों पर भारी है। सारी इबादतों पर भारी है। उसके मानने वाले हैं, उसके मानने वाले। आप आए, रोज़ा क्या है? नमाज के बाद रोज़ा आता है ना। रोज़ा क्या है? इनफिरादी इबादत है, तज़किया नफ्स के लिए है, तकवा हासिल करने के लिए। वहाँ पर भी अल्लाह इज्तिमाइयत को लेकर आ जाता है। दीन में कहीं पर भी इज्तिमाई जिम्मेदारी से फरार का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके जहन में यह है कि दीन कोई इनफिरादी अमल है, दीन कोई
ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی دشمن نہیں ہے، تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے. دین ایک اجتماعی دین ہے کہ جس دین کے اندر مبارزہ بھی ہے، جس دین کے اندر جہاد بھی ہے، جس دین کے اندر اجتماعیت بھی ہے، جس دین کے اندر تولا بھی ہے، جس دین کے اندر تبرہ بھی ہے، جس دین کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، جس دین کے اندر نہی عن المنکر بھی ہے. یہ ایک اجتماعی دین ہے. روزے کے اندر غریبوں کو یاد کرو، غریبوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. رمضان کی دعائیں تو اٹھا کر دیکھیں. ہم صرف یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء تک محدود ہو گئے. باقی دعاؤں کو تو اٹھا کر دیکھیں. مفاتیح الجنان میں روزانہ پڑھنے والی دعاؤں میں یہ، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں قتال کی توفیق عطا فرما. اللہم، ساتھ دیں گے میرا، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل، اللہم اصلح کل فاسد من امور یہ کون سی دعائیں ہیں جو رمضان میں کروائی جا رہی ہے؟ یہ تو انفرادی عبادت کا مہینہ تھا، یہ تو تزکیہ نفس کا مہینہ تھا. میں کیوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہو اے اللہ سارے مسلمانوں کے امور کی اصلاح فرما. اے اللہ فلسطین سے لے کر یمن تک جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان سب مظلوموں کی حمایت فرما. میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر. اے اللہ جتنے اسیر ہیں دین کی راہ میں ان سب کو آزادی عطا فرما. کیوں کہہ رہا ہوں؟ در حقیقت سمجھایا جا رہا ہے کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آنا ضروری ہے. انفرادیت کے ذریعے سے آؤ، انفرادی عبادت ضروری ہے، اہم ہے. تزکیہ نفس رمضان کا مقصد ہے، تقوی حاصل کرنا رمضان کا مقصد ہے. لیکن اس تقوی کا سفر انفرادی زندگی تک محدود نہ رہے، بلکہ اس تقوی کے اثر کو معاشرے میں نظر آنا چاہیے. حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں اے اللہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس اجتماع میں کہ جس اجتماع میں ہر رنگ اور نسل کی قید کو ختم کر کے تو نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا ہے. اور اصول کافی کی روایت ہے کہ جب حج پر جاؤ تو حج کا اختتام امام کی زیارت پر ہوتا ہے. اسی لیے اصحاب مکے میں حج کرنے کے بعد مدینے جا کر امام کو سلام کرتے تھے، پھر ان کا حج مکمل ہوتا تھا. جب تک امام کو نہیں پہچانا، جب تک امت نہیں بنے، جب تک مل کر لبیک اللہم لبیک نہیں کہا، جب تک اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے رنگ اور نسل کا لباس اتار کر ایک لباس نہیں پہنا اور ایک صورت اختیار نہیں کی، تب تک تمہارا حج ہی نہیں ہو سکتا. تب تک تمہارا حج ہی نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ اور خمس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ تو ہے ہی اقتصادی نظام دین کا، وہ تو ہے ہی اجتماعی نظام دین کا. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جہاد. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جس کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا، جس کے لیے مقدس ترین اور پاکیزہ ترین انفاس نے قیام کیا. یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے. بس یہ کس بات کا جواب ہے؟ پورا جو جواب دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ پوری جو بات کر رہا ہوں کہ جو ایک طبقے نے کہا کہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ انہیں دینداری میں محدود رکھا جائے، انہیں آخرت کے کاموں میں محدود رکھا جائے اور دنیا ہمارے لیے ہو جائے. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ دین اس لیے آیا ہے کہ دیندار اور دین ہی اجتماعی نظام پر نافذ ہو کر انسانوں کو مادی فائدے پہنچائیں گے. اب آپ کے ذہن میں فوراً سے سوال آئے گا کہ مولانا صاحب کہاں کی بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون سے دین نے آج تک اجتماعی نظام دیا ہے اور کون سے دین نے آج تک مادی فائدے دیے ہیں؟ آج تو سب سے پست اور سب سے حقیر قوم مسلمان نظر آتی ہے. تو اس کا جواب تو بہت واضح اور بہت سادہ ہے نا، کہ مسلمانوں کی غلطی کو اسلام پر آپ نہیں لگا سکتے، مسلمانوں کی پستی کی سزا اسلام کو نہیں دے سکتے. اسلام ایک آئین ہے، ایک قانون ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس پر صحیح عمل کیا جائے تب وہ اپنے اثرات دکھائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحیح عمل کہاں پر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اب میں دیکھیں کہ مسلمان پستی میں ہے یا مسلمان ترقی کی طرف گامزن ہے. اگر صحیح عمل کیا جائے اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اب بھی مسلمان پستی کا شکار ہے، تب آپ کا اشکال اور اعتراض وارد ہے. لیکن جب صحیح عمل نہیں کیا گیا تو اس کے بعد یہ اشکال اور اعتراض کی جگہ نہیں بنتی.
کہ مسلمان پستی میں ہے یعنی دین کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. نہیں، دین کے پاس نظام موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. دین آپ کی خدمت میں کتنی چیزیں بیان کی. پہلی چیز، دین ہمیں کیا دیتا ہے؟ مایوسی سے نکالتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھک تو نہیں رہے پیچھے والے حضرات؟ اگر نہیں تھکے تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے ذریعے. دین ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے. احسنت. دین ہمیں دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کیا دیتا ہے؟ دین ہمیں امید دیتا ہے، وہی مایوسی سے نکالتا ہے. اس کے بعد دین ہمیں اطمینان کی دولت دیتا ہے. جو انسان آج مضطرب، آج انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. آج انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج اس کے پاس سکون نہیں ہے، اضطراب ہے اس کی زندگی میں. پھر دین مجھے فنا سے نکال کر بقا کی طرف لے کر جاتا ہے، فنا کے تصور سے بقا کی طرف لے کر جاتا ہے. دین مجھے معنوی اور اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور مادی نعمتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی جب تک میں مادی کمال تک نہ پہنچوں، ایک حد تک میں معنوی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسی لیے روایات کے اندر کہا گیا فقر انسان کو کفر سے نزدیک کر دیتا ہے. فقر انسان کو کفر سے نزدیک کر دیتا ہے. فقیر انسان پیسے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. بعض اوقات، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، لیکن ایک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فقیر انسان اپنی ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے دین نے ایک حد تک دنیا حاصل کرنے کو سپورٹ کیا ہے، لیکن دنیا سے وابستہ نہیں ہونا ہے. دنیا کمانی ہے، پیسہ کمانا ہے، لیکن اپنے دل کو اس مال دنیا کے لیے وابستہ نہیں کرنا. اس مال دنیا کے آنے پر خوشی اور جانے پر افسوس نہیں ہونا چاہیے. مال دنیا کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچنا، مال دنیا کی خاطر معنویت میں کمی نہیں آنی چاہیے. دنیا کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اپریشیٹ کیا ہے اس کو. اسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. کیوں؟ کیونکہ بالآخر جب دین چلانا ہے تو ایک خدیجۃ الکبریٰ کے ہونے کی بھی ضرورت ہے دین چلانے کے لیے. اقتصادی نظام ہونا چاہیے. تو دین ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے. دین ہمیں دنیا اور آخرت کے کمال پر دیکھنا چاہتا ہے. دین ہمیں مادی نعمتیں بھی عطا کرنے کے لیے آیا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا کرنے کے لیے آیا ہے. دین، اب آخری بات سنیں، دین ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور وہ کیسا سلیقہ سکھاتا ہے؟ رضا سکھاتا ہے دین. آج چھوٹی چھوٹی مشکلات پر، چھوٹے چھوٹے دردوں پر، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر میری آہ اور فریاد جو بلند ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھ سکا دین نے جو مجھے رضا کا تصور سکھایا ہے. اگر راضی رہو گے، اگر کانے رہو گے، اگر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو دیکھو گے تو زندگی میں ہمیشہ مطمئن رہو گے. زندگی میں ہمیشہ مطمئن رہو گے. کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے؟ کیوں یہ دیکھتے ہیں یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے؟ کیوں یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی نعمتیں پروردگار نے مجھے عطا کی ہے؟ کیوں میں دی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ کیوں میں اس گلاس میں سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو آدھا خالی رہ گیا ہے؟ کیوں اس کو نہیں دیکھتا کہ جو آدھا بھرا ہوا ہے؟ یہ تو مکھی کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ کہاں پر جا کر بیٹھتی ہے؟ زخم پر جا کر، گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے. میں کیوں اس مکھی کی طرح بن گیا ہوں جس کو فقط اشکالات نظر آتے ہیں، جس کو فقط اعتراضات نظر آتے ہیں، جس کو فقط برائیاں نظر آتی ہے، جس کو فقط زندگی میں خامیاں نظر آتی ہے، جس کے لب پر ہمیشہ شکایت اور شکوہ ہی نظر آتا ہے؟
کیوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے جو قرآن نے سکھایا ہے قدم قدم پر فاذکروا نعمت اللہ التی انعمت علیکم، کیوں اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے ماننے والے ہیں ہم اور آپ کہ جو عاشور جیسا درد سہ کر بھی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا۔ کمال کا جملہ ہے یہ شہزادی کا۔ اور کہاں پر کہا ہے بی بی نے؟ اس دربار میں کہا ہے کہ جہاں پر بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس دربار میں کہا ہے کہ جس دربار میں شہزادی کے سامنے شہزادی کے بچوں کے اور شہزادی کے بھائی کے سر موجود ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ خطبہ موجود ہے۔ خطابت کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسان پیاسا ہو تو خطابت کر سکتا ہے، انسان بھوکا ہو تو تقریر کر سکتا ہے، انسان کو اگر تکلیف ہو، درد ہو، مشکل ہو، تقریر کر سکتا ہے، خطابت کر سکتا ہے۔ انسان اگر رنج میں مبتلا ہو تقریر کر سکتا ہے۔ چاروں طرف سے اگر شور ہو رہا ہو انسان تقریر کر سکتا ہے، خطابت کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ایک بندہ آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو خطیب اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بی بی بھوکی بھی ہے، معرفت پیاسی بھی ہے، شور بھی ہے، تکلیف اور درد بھی ہے، سب کچھ ایک جگہ پر جمع ہے۔ لیکن کیسی خطابت کی ہے، لا قد قیدک وس عصایک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جو کر سکتا ہے کر لے، جتنا مکر کر سکتا ہے مکر کر لے۔ علی کی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کر رہی ہے قد قیدک وس عصایک، جو کر سکتا ہے کر لے، لا تمہو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ کیا کمال کی اور کیا غضب کی تقریر کی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے سارا دربار اسیر ہے۔ اگر دربار میں کوئی آزاد ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب اسیر لگ رہے ہیں۔ وہ بی بی آزاد ہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ضمیر آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ حق کا راستہ ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ لشکر ہو یا ہم تک و تنہا کھڑے ہوئے ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ حوصلہ، یہ عزم، یہ ولولہ، یہ جوش، سب کچھ لٹانے کے بعد، سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس طرح کھڑی ہوئی ہیں کہ جس طرح صبر کا پہاڑ کھڑا ہوا ہو۔ ایک دفعہ شکوہ نہیں کیا ہے، ایک دفعہ اللہ سے شکایت نہیں کی۔ یہ کیسی رضا ہے، یہ کیسا عزم ہے، یہ کیسا حوصلہ ہے۔ اولو العزم انبیاء کے جہاں قدم لڑکھڑانے لگے، اولو العزم انبیاء کے جہاں پر قدم لڑکھڑانے لگے، وہاں پر جناب زینب کبریٰ اس طرح چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے عزم حسین چل رہا ہو۔ اگر نہیں ہوتی جناب زینب کبریٰ، نہیں ہوتی اگر جناب زینب کبریٰ، یقین کر لیجئے ذکر حسین نہیں ہوتا، یقین کر لیجئے عزاداری نہیں ہوتی۔ کیا کام کیا ہے اس بی بی نے کوفے اور شام میں، کیا کمال کیا ہے اس شہزادی نے کوفے اور شام میں۔ ازدواج کی شرائط میں سے لکھوایا کہ جب حسین سفر پر جائیں گے تو زینب گھر پہ نہیں رہے۔ 28 رجب ہے، جناب زینب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ جعفر طیار نے پوچھا اے شہزادی کیا ہوا؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گی۔ میرا بھائی حسین سفر پر جا رہا ہے، میرا بھائی حسین سفر پر جا رہا ہے۔ اگر آپ منع کریں گے، حال دل بیان کر رہا ہوں، اگر آپ منع کریں گے میں سفر پر نہیں جاؤں گی،
لیکن میں حسین کے بعد پھر زندہ نہ رہ سکتا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے ہاتھوں کو جوڑا، جناب زینب کو اجازت دی۔ جناب زینب سفر پر ہے، مکے کے نزدیک عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار ہیں، 70 سال کی عمر ہے، شدید بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود چل کر آتے ہیں اور مکے میں جناب زینب سے ملاقات کرتے ہیں، اور جناب زینب سے ملاقات کرنے کے بعد 2 بچوں کو جناب زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ اے زینب، آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ حسین پر مشکل وقت ہے، میں نہیں آ سکتا، ان 2 بچوں کو لے جائیں، میری طرف سے حسین ابن علی پر قربان کر دیجئے گا۔ جناب زینب لے کر چلی ہیں، ان 2 بچوں کو عاشور کی رات سکھا رہی ہے، بیٹا کل شہادت کا دن ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، بیٹا کل شہادت کا دن ہے، بیٹا سب کو قربان کیا جائے گا، بیٹا سب شہید ہو جائیں گے، خبردار تم لوگ پیچھے نہ رہنا، تم لوگ جعفر طیار کی نشانی ہو، تم لوگ علی مرتضیٰ کی نشانی ہو، تمہارے نانا بھی بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، تمہارے نانا بھی بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، خبردار بیٹا پیچھے مت رہنا۔ اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی، بچے بار بار ماموں کے پاس آتے ہیں، ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے، ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے، اجازت نہیں ملتی۔ جن کے بہن کے بیٹے موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان بہن کے بچوں سے ایک خاص محبت رکھتا ہے، ایک خاص رشتہ ہوتا ہے انسان کا اپنے بھانجوں کے ساتھ، اجازت نہیں دیتے، جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ جب جناب زینب دیکھتی ہے کہ اب تک اون و محمد نہیں گئے، وقت گزرتا جا رہا ہے، حسین کے بچے قربان ہو گئے، زینب کے بچوں کے سر پر سر سلامت ہے، زینب کے بچوں کے جسم پر سر سلامت ہے۔ جناب زینب خیمے سے باہر آتی ہے، بھائی حسین کے پاس آ کر کہتی ہے، بھیا ہماری قربانی کو قبول کر لیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب، یہ عبداللہ کے بچے ہیں، عبداللہ کی اجازت ضروری ہے۔ جناب زینب نے کہا، آقا عبداللہ نے کہہ کر بھیجا تھا اون و محمد کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، میدان میں جا رہے ہیں، عزادارو عمر سعد کے جملے ہیں، یہ کیسی بہن ہے، یہ کیسی بہن ہے جس نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان ہونے بیچ دیا ہے۔ کیا حسین پر ایسا وقت آ گیا کہ اب چھوٹے چھوٹے سے بچے میدان میں آ رہے ہیں؟ بچوں نے لڑنا شروع کیا، جعفر طیار کی نشانی ہے، غضب کے ساتھ حملہ کیا۔ ایک آواز بلند ہوئی، جب تک دونوں بچے ساتھ رہیں گے کوئی انہیں پسپا نہیں کر سکتا۔ بچوں کو جدا کیا گیا، بچوں میں جدائی ڈالی گئی، ایک طرف سے اون پر حملہ کیا گیا، ایک طرف سے محمد پر حملہ کیا گیا، محمد زمین پر گرے، ماموں کو آواز دی، اون نے کہا بھیا میں تمہارے قاتلوں سے انتقام لوں گا، اون نے حملہ کیا، ظالموں نے معصوم بچے کو شہید کر دیا۔ امام حسین آئے، ایک حسین ہے، 2 لاشیں اٹھا کر لے کر آنے ہیں، ایک ہاتھ میں اون کو لیا، ایک ہاتھ میں محمد کو لیا، مقتل کے جملے، پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں، دونوں بچوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں۔ عزادارو جو نہیں رو سکے، محرم کے 5 دن گزر گئے، کتنی تیزی سے یہ دن جا رہے، نہیں معلوم اگلے سال ہم زندہ ہو یا نہ ہو۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، حسین جب بھی کسی شہید کو لاتے تھے نا، جناب زینب خیمے سے باہر آتی تھی۔ امام حسین جب بھی کسی شہید کو لاتے تھے، زینب کبریٰ باہر آتی تھی، بھائی کو سنبھالتی تھی، بھائی کو تسلی دیتی تھی۔
بھائی کو سینے سے لگاتی تھی، لیکن جب اون و محمد کے لاشیں خیمے میں آئے ہیں، جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں آئی۔ کسی نے سوچا شاید ماں ہے، بچوں کی خبر سن کے گش کھا کر گر گئی ہوگی، لیکن جب خیمے میں جا کر دیکھا زینب کبریٰ سجدے میں کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے اللہ میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ زینب باہر نہیں آئے گی، کہیں حسین کو شرمندگی نہ ہونے پائے، کہیں حسین کو شرمندگی نہ ہونے پائے، کہیں حسین مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ زینب خیمے سے باہر نہ آئی، خیمے سے باہر تو کیا، ارے زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کوفہ گئی، حسین کا نام لیا، شام گئی، حسین کا ذکر کیا، زندان میں گئی، حسین کو یاد کیا، زندان سے رہائی ملی، حسین کا نام لیا، کٹے ہوئے سر آئے، حسین کا سر لیا، سینے سے لگایا، ہمیشہ کہا واہ حسینہ واہ غربتہ۔ شام کے زندان میں کسی عورت نے پوچھا کیا ان دو بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے؟ ہر ماں کے پاس اس کے لال کا سر ہے، کیا ان دو بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے؟ جناب زینب نے کہا ارے یہ میرے لال ہے، لیکن انہیں حسین پر صدقہ کر دیا، لیکن انہیں حسین پر صدقہ کر دیا، انہیں حسین پر قربان کر دیا، انہیں حسین پر فدا کر دیا۔ آزادارو، یہ قافلہ شام سے کربلا پہنچا، جناب زینب نے قبر حسین پر ماتم کیا، قبر حسین پر نوحہ کیا، قبر حسین پر گریہ کیا۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینے پہنچا، قبر رسول پر زینب کبریٰ نے حسین کا ماتم کیا، جنت البقیع میں حسین کا ماتم کیا۔ اور ایک وہ وقت آیا جب امام سجاد سے اجازت لے کر جناب زینب عبداللہ کے گھر گئی۔ آپ نے سنا ہے نا، جب عبداللہ نے زینب کبریٰ کو دیکھا کہا اے ضعیفہ مجھے معاف کر دینا، اے ضعیفہ مجھے معاف کر دینا، تو کون ہے؟ اس گھر کی مالکن زینب تھی، وہ اب اس گھر میں نہیں رہتی۔ جناب زینب نے چہرے کو اٹھایا، اے عبداللہ مجھے پہچان، میرے بال سفید ہو گئے، میں اون کی اماں، میں زینب کبریٰ۔ اب جو عبداللہ کے گھر پہنچی، چھوٹے چھوٹے سے کپڑوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے سے مسلوں کو دیکھا، عبادت کی جگہ کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو دیکھا، ماں کی ممتا جاگی۔